بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مجھے دارالعلوم گودرا میں منعقد کی گئی ایک علمی نشست میں شرکت کا موقع ملا، جو خصوصاً المعہد العالی اسلامی حیدرآباد کے فضلاء کے لیے حضرت الاستاذ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی چاہت کی وجہ سے منعقد کی گئی تھی، جس میں خود حضرت الاستاذ نے فضلائے معہد سے خطاب کیا، خصوصاً 2-4 امور پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ مجھے مناسب معلوم ہوا کہ ان کا ایک اجمالی تذکرہ آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کروں اور کچھ اہم باتیں بھی ذکر کروں۔ بیان جمعہ اس وقت امت میں کام کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ بیان جمعہ کے لیے مستقل تیاری کے ساتھ جاؤ، وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق بات کرو، اپنے علمی مقام سے نیچے آ کر عوامی سطح پر بات کرو، تمام مضامین کو مرتب انداز میں بیان کرو۔ اس کے لیے سب سے پہلے موضوع کے مطابق آیات کا انتخاب، دوسرے نمبر پر احادیث رسول کا انتخاب، قولی بھی اور فعلی بھی، تیسرے نمبر پر آثار صحابہ کو بھی ذکر کرے۔ اس سلسلے میں ایک بات بڑی اہم بتلائی کہ بیانات میں بزرگان دین کے واقعات کم سے کم بیان کیے جائے، اس لیے کہ یہ واقعات حجت نہیں ہے، اس کے بجائے آثار صحابہ کے حوالے سے واقعات کو بیان کیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت نے ایک بہت ہی اہم اور مفید کتاب کی بھی رہبری فرمائی۔ وہ کتاب ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم۔ حضرت نے فرمایا کہ حج یا عمرہ کے موقع پر ایک مکتبے میں اس کتاب کی قیمت معلوم کی، مگر زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نہ خرید سکا، مگر اتفاق سے وہی کتاب کسی عالم دین نے مجھے ہدیہ کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، یہاں تک کہ آتے ہوئے سامان زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں نے بہت سی اپنی ذاتی خریدی ہوئی کتابیں وہاں چھوڑ دی اور یہ کتاب لے کر آیا۔ اس کتاب کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ہر موضوع کے متعلق آیات کو جمع فرمایا ہے، نیز لغوی تحقیق بھی فرمائی ہے۔ اس موضوع سے متعلق قولی اور فعلی معتبر احادیث اور آثار صحابہ بھی ذکر فرمایا ہے، نیز بزرگان دین کے اقوال و افعال کو بھی اس میں بیان فرمایا ہے۔ حلقہ درس قرآن، جتنا ممکن ہو سکے درس قرآن کے حلقے لگاؤ، لوگوں تک عام فہم انداز میں قرآن کا پیغام پہنچاؤ۔ اس سلسلے میں استفادے کے لیے 2-3 اہم کتابوں کی رہبری فرمائی۔ تفسیر المنیر ڈاکٹر وہبہ زحیلی، بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قصص الانبیاء حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، قصوں کے آخر میں نصائح و عبر کو خاص طور پر پڑھا جائے۔ حلقہ درس حدیث، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً خواتین کے لیے ہر موضوع پر احادیث پیش کی جائے، نیز زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احادیث کو بیان کیا جائے اور انہیں سمجھایا جائے۔ درس مسائل، اس کا بھی اہتمام بے حد ضروری ہے، ہفتہ واری ایک نشست کم از کم کی جائے، آنے والے شرکاء سے متعلق مسائل پر گفتگو کی جائے اور ایک دن میں کسی بھی ایک ہی عنوان پر بات کی جائے۔ اس عنوان سے متعلق جزئیات کے مطالعے کے لیے فرمایا سب سے بہترین اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ فتاوی عالمگیری ہے۔ فرمایا یہ جزئیات کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تصنیف و تالیف، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تصنیف و تالیف اس امت کا معجزہ ہے کہ اپنی شریعت کے متعلق اس قدر لکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی۔ خدمت خلق، یہ کام کئی ایک طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی سے متعلق رفاہی کام مقصود ہے۔ من جملہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ حضرت نے یہ بتلایا کہ ہمارے مسلم گھروں میں جو چیزیں ضرورت سے زائد ہے انہیں ایک جگہ جمع کر کے غیر مسلم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، جو چیز ان کے دلوں کو نرم کرے گی۔ گویا کہ حضرت کا اشارہ اس بات کی طرف تھا، احسن الی الناس تستعبد قلوبهم فانما استعبد الاحسان احسان۔ مسجد درشن،
کہ آؤ اور ہماری مسجد دیکھو، یہاں کا نظم و نسق دیکھو، ہمارا طریقہ نماز دیکھو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ صرف اللہ اور صرف اللہ ہے، اس کے بعد سبھی برابر کے ہیں، پھر وہ امیر ہو کہ غریب، جو پہلے آئے گا وہ آگے نماز پڑھے گا، پھر اگر کوئی بڑا مالدار بھی آ جائے تو وہ پیچھے ہی نماز پڑھے گا، کہ جب سجدہ کرے تو اس کا سر کسی آگے والے غریب کے پیروں کے پاس ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی مساوات۔ مدرسہ درشن، اس کے لیے بھی ہم غیر مسلموں کو بلائے اور ہمارا نظام دکھلائے، نیز ہمارا نظام تعلیم و تربیت بھی ہم انہیں بتلائے، یہ چیزیں ان کے دماغوں میں اٹھنے والے اعتراضات کو دور کرے گی اور آئندہ پیدا ہونے سے بھی روکے گی۔ مکتب کی تدریس، مکاتب کی اور مکتب کی تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت مدارس سے زیادہ مکاتب کو اہمیت حاصل ہے، کہ مدارس ایک اچھے مسلمان کو اور اچھا بناتے ہیں اور مکاتب اسلام کے عقائد اور بنیاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کے تناظر میں مکاتب کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کے تناظر میں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ ہمیں مکاتب میں کیا پڑھانا چاہیے اور کیسے پڑھانا چاہیے۔ حفظ کی تدریس، فرمایا کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری مسائل کی تعلیم بھی دی جانی چاہیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم دی جانی چاہیے، نیز بچوں کے قصص الانبیاء کے آخری حصے کی بھی تعلیم دی جانی چاہیے۔ الحمدللہ حفظ سے متعلق یہ باتیں حضرت کی زبانی سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے مدرسہ رحمانیہ گول حوض میں ہمارے حفظ کے اساتذہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی تعلیم کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں۔ عالمیت کی تدریس، اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ہدایت کے مطالعے کے لیے سب سے بہتر کتاب البنایہ ہے۔ مزید فرمایا کہ اصول فقہ پڑھانے والے اساتذہ کو علم اصول فقہ للاختلاف کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ اب تو بعض مدارس میں اس کی باقاعدہ تدریس بھی ہونے لگی۔ یہ بہت اہم کتاب ہے، اس کی تدریس بھی بہت مفید ثابت ہوگی۔ کتب حدیث کی تدریس پر بات کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث پڑھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پڑھانے میں کوشش یہ کرے کہ احادیث کی تشریح اس طرح کرو کہ دوسرے فقہا کی تنقیص نہ ہو اور ہمارے مسلک کی توضیح بھی بیان ہو جائے، اس لیے کہ ہماری تقلید احتمال خطا کے ساتھ ہے۔ کتب فقہ کے مسائل فقہا سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔ پیش کردہ محمد حمدان تاج پوری، خادم مدرسہ رحمانیہ گول حوض، احمد آباد۔